میں نے شان قرآن پہ کچھ عرض کرنا اور میں کیا عرض کروں، خالق کائنات نے خود فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ الف لام میم، بلند مرتبہ ہے وہ کتاب کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ بلند مرتبہ، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اور الف لام میم، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور رسول اللہ کے۔ جتنی بھی قرآن کی تفسیریں لکھی گئی، مفسر اکرام نے لکھا، لیکن الف لام میم کا ترجمہ کوئی نہیں کر پایا، کیونکہ اس میں کیا راز ہے یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ لیکن صوفی اور عاشق لوگوں نے بولا کہ ترجمہ تو اس کا کوئی نہیں، لیکن ہماری محبت کیا کہتی ہے کہ الف لام میم جو ہے اس میں بھی حضور کی مدح اور سرائی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ مفسر کا عشق بولتا ہے، محبت بولتی ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیتے اور اس کے بعد کنگا زلفوں کو کیا کرتے، تو جب ایک دفعہ یوں کنگا کرتے تو بال ہو جاتے سیدھے، وہ ہے الف۔ پھر جب سرکار یوں تھوڑا سا جھٹکا دیتے تو وہ کنڈل یوں مڑ جاتے، وہ بن جاتا لام۔ پھر تھوڑا سا اور جھٹکا دیتے تو کنڈل اور زیادہ مڑ جاتے، وہ ہے میم۔ گویا کہ یہ الف لام میم آقا کی زلفوں کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، ذرہ برابر بھی شک نہیں، یہ وہ لا ریب کتاب ہے۔ اور شک ہو بھی کیسے سکتا، شک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس نے اتارا وہ ہے رب العالمین۔ جو لے کر آئے وہ ہے جبریل امی علیہ السلام، اور جن کے سینے پر نازل ہوا وہ ہے رحمت للعالمین۔ بھیجنے والا نور، لے کر آنے والا نور، اور جس کے سینے پر اترا یہ قرآن وہ بھی نور علی نور۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ لا ریب کتاب ہے کہ یہ بھی نور علی نور ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ یہ روشن کتاب ہے، یہ روشنی بخشنے والی ہے۔ جس نے اس قرآن کو پڑھا، اس کے ترجمے کو سمجھا اور اس پر عمل کیا تو اس کا سینہ بھی روشن ہو گیا۔ اور یہ وہ کتاب ہے، دنیا کی ساری کتابیں اٹھا لیجئے، دنیا کی ساری کتابیں اٹھا لیجئے، ہر کتاب میں علیحدہ علیحدہ مضامین ہیں، اور دنیا کی ہر کتاب کا جو مصنف ہے وہ آدمی، وہ انسان ہے، لیکن قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کا مصنف خالق انسان ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کے ساتھ کوئی نہیں مل سکتا۔ آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھائیں، وہ انسان کی زندگی کے ایک پہلو پہ روشنی ڈالے گی۔ اگر آپ طب کی کتاب اٹھا لیں تو اس میں فقط نسخے لکھے ہوں گے کہ اس بیماری کا علاج یہ ہے، اس بیماری کا علاج یہ ہے۔ اگر آپ سائنس کی کتاب اٹھا لیں تو وہ آپ کو سائنس کے بارے میں بتائیں گے، صرف ایک ٹاپک کے بارے میں کہ جہاز اس طرح بنتا ہے، ستارے اس طرح ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور اگر آپ جو ہے کوئی اور کتاب اٹھا لیں، فقہ کی کتاب اٹھا لیں تو آپ کو وہ فقہی مسائل بتائے گا۔ اگر آپ منطق کی کتاب اٹھا لیں تو وہ آپ کو منطق سکھائے گی، بولنا سکھائے گی، الفاظوں کی ترتیب سکھائے گی کہ کس طرح گفتگو کرنی ہے۔ یعنی کہ دنیا کی کوئی کتاب لے لے وہ ایک نقطے کی طرف رہنمائی کرے گی، لیکن قرآن پاک وہ لا ریب کتاب ہے، وہ شان والی کتاب ہے، وہ عظمت والی کتاب ہے کہ اس کے اندر ہر چیز کا علم ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کا ذکر اس قرآن پاک کے اندر ہے۔ یہ وہ کتاب ہے۔ اور جب تورات نازل ہوئی نا وسیم،
تورات جب اللہ نے نازل کی تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ کوہ طور پر آؤ، 40 دن رہو، روزے بھی رکھو، انتظار کرو، پھر میں تمہیں تورات عطا کروں گا۔ زبور نازل ہوئی تو نبی کو فرمایا کہ انتظار کرو کھلے میدان میں تمہیں کتاب عطا کروں گا۔ لیکن انجیل جب آئی تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی فرمایا کہ تم ذرا انتظار کرو، ذرا ٹھہرو، کچھ دن انتظار کرو، میں تمہیں انجیل عطا کروں گا جو تمہاری امت کی رہنمائی کرے گی۔ لیکن جب حضور کی باری آئی، جب قرآن کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ کو کسی پہاڑ پر جا کر انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی میدان میں کھڑے ہو کر کہیں کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جہاں جہاں آپ جائیں گے میں قرآن اتارتا جاؤں گا۔ اگر آپ اللہ اکبر یا رسول اللہ جہاں جہاں آپ جائیں گے ہم قرآن اتاریں گے۔ وہ جہاں جہاں بھی گئے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب اگر آپ مکے میں ہوں گے تو ہم قرآن مکے میں اتاریں گے۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے اے حبیب ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ آپ اس شہر میں چلتے ہیں۔ اگر حبیب آپ چادر اوڑھ کے سوئیں گے تو ہم سورت مدثر نازل کریں گے، اگر آپ چادر اوڑھ کے بیٹھیں گے تو ہم سورت مزمل نازل کریں گے۔ اے حبیب جہاں جہاں جائیں گے قرآن آپ کے پیچھے پیچھے اترے گا، یہ آپ کی شان ہے۔ اور جب دوسرے نبیوں کو اللہ نے کتابیں دی تو فرما دیا کہ یہ وہ کتابیں ہیں، یہ تمہاری امت کے لیے دستور بھی ہے، تمہاری امت کے لیے قانون بھی ہے۔ لیکن حضور کی جب باری آئی، جب قرآن کی باری آئی، اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ چلیں گے تو ہم قرآن اتاریں گے اور یہ امت کے لیے دستور ہوگا، آپ بولیں گے تو اس کو ہم قرآن بنائیں گے، یہ امت کے لیے قانون ہوگا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ الف سے لے کر مناس کی سین تک ساری میرے حبیب کی مدح سرائی ہے۔